اپنا رائٹ حاصل کرنے کے لیے ایک لیگل وے ہم نے اپنائی، اور میں نے شروعات کی ایک فلم آئی تھی یہاں پہ نکاح. کشمیر لائف آج کی ملاقات سیزن 6 کے اس شمارے میں آپ سب ناظرین کا استقبال ہے. آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر اینڈ ڈسٹنگوشڈ لیگل ایکٹیوسٹ امداد ساقی صاحب، جو کہ ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جرنلزم، رائٹنگ اور پوئٹری بھی جانتے ہیں، اور کرنٹلی ایک جرمنی بیسڈ نیوز ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 دہائی سے بھی زیادہ عرصوں سے پل یعنی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں اپنا تجربہ رکھتے ہیں، اور سماجی ناانصافیوں کو نمایاں کرنے میں بھی ان کا کافی کردار ادا ہوا ہے. تو آج کی اس ملاقات میں ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان سے ان کے اس تجربے کے بارے میں. امداد صاحب، آپ کا اس شمارے میں خیر مقدم ہے. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے، اور جو ہمارے دیکھنے والے دوست ہیں، بھائی بہنیں ہیں، ان تک جو کچھ باتیں پہنچانی ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ. امداد صاحب، 3 دہائی گزر چکے ہیں جب سے آپ نے پہلی پل فائل کی تھی، تو اگر ہم واپس پیچھے مڑ کے دیکھیں اور آج کی بات کریں تو کس چیز نے آپ کو متاثر کیا تھا؟ مطلب ان سماجی جو یہ مطلب معاشرتی جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کس چیز نے یوزنگ لا؟ میرا تجربہ رہا ہے یہاں پہ سماجی، ادبی اور ثقافتی انجمنوں کے ساتھ بہت زیادہ، اور اس کے لیے ہم نے مل جل کے بھی کام کیا اور انفرادی طور پر بھی ہم نے بہت کام کیا ہے. جیسا کہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ پلز کے بارے میں، پل پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جو آپ نے نام لیا ہے، شروعات میں نے کی یہاں پہ کشمیر میں. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے بارے میں کسی کو یہاں علم تھا، لیکن جو بھی کچھ لائرز تھے ان کو پتہ تھا کہ پبلک لٹیگیشن کیا ہے، کیونکہ میرا رابطہ رہا تھا. ہمارے وکلا ہیں یہاں پہ، یا کچھ ہمارا ایک جس کو وہاں پہ کہتے تھے سمن بل، ایک کافی ہاؤس ہوا کرتا تھا یہاں پہ، تو وہاں بیٹھتے تھے. تو وہاں پہ میرے یہ کچھ خیال ابھرے کہ ہم کیوں نہ یہ رائٹ استعمال کریں، لیگل رائٹ جو ہمارا ہے، اپنا رائٹ حاصل کرنے کے لیے ایک لیگل وے ہم نے اپنائی. اور میں نے شروعات کی ایک فلم آئی تھی یہاں پہ نکاح میں. انہوں نے بی آر چوپڑا کی فلم تھی، تو انہوں نے اسلام کو، یا اسلام میں جو عورت کا رول رہا ہے اس کو بہت حد تک نیچے گرایا تھا. اس نے یہ سمجھا تھا کہ عورت ایک جوتی ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو اپنا اصلی مقام دلایا ہے. تو میں نے شروعات کی اس سے، تو ایک پل ڈالی میں نے ہائی کورٹ میں. تو وہاں پہ وہ انہوں نے سمن جاری کیے، بی آر چوپڑا، اور جو وہاں اس کے کچھ دیپک پرشار تھے، یا سلما آگا وغیرہ تھی، راج ببر تھے، تو وہاں ان کے خلاف نوٹس جاری ہو گئی. تو پھر وہاں سے وہ آ گئے. تو 2-3 پیشیاں جب چلی، تو ایک دوست میرے یہاں ہے، جنت نصیب کرے ان کو، اب زندہ نہیں ہے، ایک ٹریول ایجنٹ تھے یہاں پہ. تو وہ میرے گھر آئے، انہوں نے کہا کہ بی آر چوپڑا 2 لاکھ روپے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ وڈرا کیجیے. میں نے کہا کہ میں نے پیسوں کے لیے یہ پل نہیں کی ہے، اس میں اسلام کا جو انہوں نے دکھایا غلط طریقے سے، تو میں یہ پیسے نہیں لوں گا، نہ میں یہ وڈرا کروں گا، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں لڑوں گا یہ. تو پھر بی آر چوپڑا نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالی 165 پیجز. تو یہاں سے میری وہ پٹیشن ٹرانسفر ہو گئی دہلی. میں دہلی بھی گیا 30,000 کورٹ، وہاں بھی سمنز نکالے ان کے خلاف. تو پھر یہاں پہ حالات خراب ہو گئی 90s میں، تو میں وہاں جا نہیں پایا. اسی طرح دوسری پل میں نے ڈالی تھی، گرفتار ایک فلم آئی تھی امیتابھ بچن کی، اور کلی، دونوں کے خلاف میں نے اس میں ایک سین تھا ایک گرفتار میں کہ ہمارا حسین بھی امام حسین کی طرح شہید ہو گیا. تو میں نے وہی پلی لی، میں نے کہا کہ یہ ایکویٹ نہیں ہو سکتا ہے اس میں. تو وہاں بھی یہ کیا نام ہے، امیتابھ بچن کے خلاف یہاں سے وارنٹ نکلے، جو بھی ان کے تھے پروڈیوسر ڈائریکٹر. امیتابھ بچن نے 3 سال تک وہ پٹیشن یہاں چلی، 3 سال میں تقریباً 3-4 دفعہ اپنے پی اے کو میرے پاس بھیجا کہ یہ وڈرا کرو. تو میں نے وہ نہیں کیا. پھر وہ مجبور ہو گئے ہائی کورٹ میں، انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم یہ سین وڈرا کریں گے. پھر وڈرا کیا نہیں کیا تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں سینکڑوں پرنٹس ان کے پاس ہوں گے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح کلی کا مسئلہ تھا. پھر دوسرے
پلز چلتے رہے تو آخر پہ میں نے 2008 کی بات ہے، یہاں پہ جو میوزیم پیپرز میں آیا تھا کہ میوزیم میں کچھ چوری ہو گئی ہے، میوزیم کی حالت خراب ہے، تو وہاں جو نوادرات ہیں ہمارے، جو مخطوطات ہیں ہمارے، یا تو وہ باہر بھیجے گئے ہیں یا تو وہ چوری ہو چکے ہیں. تو وہاں بھی میں نے ایک بل ڈالی ہائی کورٹ میں. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ اس کے خلاف ایف آئی آر، اسٹیٹ جو میوزیم ہے آرکائیوز والوں نے ایف آئی آر، اور کرائم برانچ میں بھی کیسز انہوں نے کیے تھے، ایف آئی آر ہوئی تھی. لیکن وہاں پہ جو اس وقت کے آفیسر تھے، انہوں نے ہائی کورٹس میں یہ کہا، چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن دی کہ یہ ہم ٹریس آؤٹ نہیں کر پائے اور کیس وڈرا ہو، کیس بند ہی ہو گئے، کلوز ہو گئے. اس کے بعد میں نے یہ ہائی کورٹ میں لے لیا یہ پل، اور یہ پلی لی وہاں پہ کہ اس کو سی بی آئی کے ذریعے جانچ کرایا جائے. ہائی کورٹ نے آرڈرز پاس کیے اس کو سی بی آئی کے ذریعے جانچ کرایا جائے. جو ہمارے یہاں پہ خاص کر کے قرآن شریف جو اورنگزیب کے ہاتھوں لکھا ہوا تھا، سونے کا یہ پانی، زعفران کا پانی ملا کے، اورنگزیب کے ہاتھ کا 400 سال پرانا نسخہ تھا، وہ غائب بھی ہو گیا ہے. تو 1.5 سال تک سی بی آئی والے یہاں آئے، انہوں نے انکوائری کی، ہر ایک جگہ گئے. پھر لاسٹلی یہ بھی مجھے لگتا ہے 1.5 مہینہ ہو گیا، تو وہ کیس بھی کلوز ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی فائنڈنگ دے دی ہائی کورٹ میں کہ یہ ٹریسیبل نہیں ہے. تو میں نے یہ کوششیں کی ہیں. اور پھر یہاں بھی ہماری کچھ کوائنز، جو ریئر کوائنز تھی، ہمارے کچھ منسٹرز تھے اس وقت 1962 میں، انہوں نے وہ گفٹ کی تھی یہاں پہ، کوئی کلکتہ کہیں پہ، یا کہیں کیا نام ہے، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، کہاں پتہ نہیں کہاں انہوں نے دے دی تھی گفٹ. میں نے تقریباً 70 کوائنز وہاں سے واپس منگوائی ہیں. وہ ابھی میوزیم میں ہے. آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی میں نے کیس کیا تھا. اور ابھی پرسال کی ہی بات ہے، یہی میری رٹ انڈین ایکسپریس والوں نے وہ اس پہ کام کر رہے تھے تھرو آؤٹ انڈیا. تو ایک وہ ایڈیٹر میرے پاس آ گئے یہاں سری نگر، تو انہوں نے یہ ریٹ پٹیشن جو میں نے آرکائیوز اس کے خلاف کی تھی لنڈن میوزیم میں، وہ کچھ اس کے پیپرز یا کچھ ریفرنس تھی وہاں پہ. جب وہ میرے پاس آ گئے تو وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان سے کتنے نوادرات، کتنے مخطوطات اور کیا کیا باہر گیا ہے، باہر کے میوزیمز میں ہمارے کتنی یہ اثاثہ ہمارا کتنا پڑا ہوا ہے. پھر وہ تقریباً 2 پیجز پہ، فرنٹ پیج پہ وہ سٹوری آئی تھی انڈین ایکسپریس میں. اس میں میرا بھی وہ مینشن کیا تھا انہوں نے. وہاں پہ سپریم کورٹ آف جو نیو یارک ہے وہاں پہ اسٹیٹ، وہاں پہ انہوں نے اس میوزیم کے خلاف سرچ وارنٹ نکلوائی تھی. تو وہاں سے 15 کچھ جو نوادرات تھے وہ واپس انہوں نے بھیجے تھے ہندوستان میں. کشمیر کی بات نہیں ہے، لیکن اسی میں مینشن کیا ہے کہ ہمارے کشمیر کے، جموں کشمیر اسٹیٹ کی کتنا کچھ ابھی وہاں پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی واپس لانے والا نہیں ہے. تو اب میں سوچتا ہوں انشاءاللہ اس کے خلاف بھی میں، اگر ممکن ہوا تو، کیونکہ حالات اب بدل چکے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اس کے خلاف بھی ایک بل ڈالوں گا میں. تو ابھی اس کا وہ 1.5 مہینہ پہلے ہی اس کا یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ یہ قرآن شریف بھی ٹریسیبل نہیں ہے. تو یہ کچھ پلز، اور اسی طرح سے پلز کی بات چلیے، یہاں پہ ہمارے جو واٹر باڈیز ہیں، واٹر باڈیز کو بچانے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی. ہمارا جھیل ڈل ہے، ہمارا ایک شیخ سر تھا یہاں ساؤتھ میں، شیخ سر کا اب نام نشان ہی مٹ گیا ہے. کتنا بڑا تھا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. ہائی کورٹ والوں نے وہاں ٹیم بھیجی تھی، وہاں پہ اب بچا ہی نہیں کچھ. اسی طرح جو ہماری دوسری کچھ جھیلوں کے ساتھ ہی منسلک ہیں، ہمارے کوشال سر ہے، باقی چیزیں ہیں، تو اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی. کشمیر جو نام ہے یہ جھیل ڈل کے ساتھ زندہ ہے. اگر جھیل نہیں رہی تو کشمیر کا نام نہیں رہے گا. نام تو رہے گا لیکن وہ کشمیر نہیں رہے گا جس کے لیے ہم جانے جاتے ہیں. یہ دنیا بھر میں مجھے جھیل ڈل کشمیر کا ہے. اس میں ذمہ دار ہم بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، اور اس کا جو خاص کر کے جو ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بنا تھا، لاوڑا والے اس کے لیے خاص ذمہ دار ہیں. ابھی میں نشاندہی کر سکتے ہیں کہ ہزاروں تواجہ انہوں نے بلڈنگز، جن میں ہوٹلز ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں اور مکانات ہیں، ابھی بن رہے ہیں. یہ کرسری لک دکھا رہے ہیں صرف فوٹوگرافی کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم نے آج یہ ڈیمالشن کی ہوا. اور یہاں پہ نگین جو لیک ہے، وہاں پہ اس وقت بھی اتنا بڑا سٹرکچر بیچ نگین میں کھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے، انفلوئنشل آدمی ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں. اب اگر چھوٹا آدمی کچھ 1-2 وہ کمرے بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈسمنٹل کیا جاتا ہے. اور دوسری بات رہی ہے کہ واٹر باڈی جو ڈل ہے ہمارا، یا ہمارا ولر ہے، اسی طرح جو باقی باڈیز ہیں، ڈل اس وقت بھی جھیل مر رہی ہے.
میں یہ وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ دکھانے کے لیے ہے یہاں پہ جو ہے انٹیریئر ڈل ہے نہیں کہیں، وہاں پہ اتنی گندگی ہے، اور جو کینالز ہیں چھوٹے چھوٹے وہ وہاں سے نکلتی چھوٹے چھوٹے کیا کشتیاں چلتی تھی، اور اس میں سب سے بڑی یہ غلطی ہو گئی، میں کہوں گا ڈیلیبریٹلی ہوئی یا کیا ہوا، جو نالے مر جو ہماری کینال جاتی تھی وہاں پہ اتنی خوبصورت کینال تھی، وہاں پہ ڈل سے وہ جا کے جہل میں ملتی تھی، جس پہ جہاں وہ سڑک بنی ہے آج کل۔ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے نیشنل جغرافک والوں کا، تقریباً 20-40-50 پیجز کا ہے، اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ نالے مار کتنی خوبصورت تھی، اس میں دائیں بائیں کتنے اچھے سے یہ کیا نام ہے اس کا یہ شو رومز تھے، انگریز جو فارنرز آتے تھے وزٹرز یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کشتیوں میں وہاں جاتے تھے، اور وہاں کتنی خوبصورتی تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ابھی بھی پلوں کے نام ہیں، راجوری کا دل، بوہری کا دل، وہ ملاتے تھے اس شہر کو۔ اگر وہ کینال ابھی بھی ہوتی دائیں بائیں اس کو شہر بساتے کتنی خوبصورت ہوتی، لیکن بدقسمتی سے یہاں پلاننگ تو ہو رہی ہے لیکن تباہی کے لیے، اگر وہ نہیں ہوتی تو ممکن ہے ہمارا شہر اور بھی خوبصورت ہوتا ہے اور جھیل بچ جاتی۔ جھیل بچانے کے لیے یہی نہیں، وولر کی حالت بھی خراب، اگر ہم اس وقت بھی اس کو سنبھالنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ رہا ہمارا پلوں کا سلسلہ، اور یہ ایک لیگل وے ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم کوشش کریں، لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، بات چیت بنی رہے گی، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ یہ جو آپ نے پلز فائل کی ہیں، آپ نے ایک جو مس ریپرزینٹنگ اسلام فار موویز کے اگینسٹ آپ نے درج کی تھی، یا 2008 میں جو آپ نے کنزرویشن اینڈ ریٹریول آف آرٹیفیکٹس، اسٹولن آرٹیفیکٹس فرام کشمیر، اس کے متعلق بھی آپ نے ایک پل فائل کی تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اسیس یا کیسے ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ کس کیس کو یا کن کیسز کو لیگل انٹرونشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اپنا حق، اپنا رائٹ جو ہے لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی جو کانسٹیٹیوشن نے ملا ہے ہم کو، ہم اویئر نہیں ہے ابھی پورا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس آ گئی ہے میری، جو میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ اسٹارٹ جو میں نے کیا ہے، اب نئے جو وکلا حضرات آئے ہیں یا کچھ سوشل ورکرس آئے ہیں، انہوں نے بھی شروعات کی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، اب میں ہی نہیں ہوں لیکن میں نے شروعات کی، اب بہت سے لوگ اس فیلڈ میں آئے ہیں، اپنا لیگل حق جو ڈھونڈتے ہیں وہ پرامن طریقے سے اور قانون کے دائرے کے اندر سے اپنا حق لینے کے لیے ہم یہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کے لٹریری بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کو آل انڈیا ہندی اردو سنگم کی طرف سے گولڈ میڈل بھی حاصل ہوا ہے، آپ کئی شاعروں میں شرکت کر چکے ہیں، اور آپ کی خود کی ایک ویکلی میں بولوں وہ اخبارات بھی تھا۔ اگر اردو کے لحاظ سے ہم بات کی جائے کشمیر میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس زبان کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک اسٹیبلٹی نہیں ہے لینگویج کی، بچے ٹھیک سے نہ اردو بول پاتے ہیں، نہ انگلش بول پاتے ہیں، نہ ہی کشمیری بول پاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اردو کا کیا مستقبل ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو اردو کا مستقبل تاریخی نظر آتا ہے، لیکن اتنا تاریخ بھی نہیں ہے کہ جتنا ہم سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے دوبارہ یہ کہوں گا کہ کام کرنا پڑے گا۔ اردو اگر یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ اب اس میں مذہب بیچ میں آ گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، وہ ہندو کی زبان ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ایک ایسی میٹھی زبان ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی زبان ہے۔ یا اردو اگر ہم کہیں گے اس وقت بھی آپ دیکھیں گے ہماری جو اتنی موویز بنتی ہے ان میں صرف اردو ہوتی ہے، یہ نہیں اس میں اگر ہندی پورا ورژن ہوگا تو نہ کوئی گانا ہوگا نہ کوئی ڈائلاگ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اردو کو بچانے کے لیے
کوئی ایسی تنظیم سامنے نہیں آتی ہے. صرف یہاں یہی ہوگا، مشاعرے ہوتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. جب اور کتابیں پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا تو کتاب کس کام کی ہے؟ اور ایک معیار قائم ہونا چاہیے ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں. اس کے لیے کام کرنا پڑے گا تاکہ اردو یہ زبان جو ہماری بچ سکے. ابھی میں بات کروں گا، ہمارے یہاں ابھی فنکشن ایک ہوئی تھی فخر الدین علی احمد میموریل ایوارڈز کی، ابھی ایک مہینہ پہلے. تو وہاں جو وہ لکھنؤ کی اس میں مین تنظیم ہے، تو وہاں سے کچھ دو لوگوں نے رابطہ قائم کیا مجھ سے. تو پھر میں نے کچھ اردو میں ان کو یہ کچھ بھیجا یہاں سے مسودہ. تو وہاں سے انہوں نے کہا یا تو انگریزی میں بھیج دیجیے یا ہندی میں. میں نے کہا یار یہ لکھنؤ کی بات ہے، جب وہاں جو ہم کہتے ہیں کہ منبع تھا اردو کا، جب وہاں بھی اردو کی حالت ہے تو ہماری کیا بساط ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر وہ جگہ ہے کہ جہاں اردو زندہ رہے گی انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے 2010 میں ایک آرڈر بھی نکلوایا تھا گورنمنٹ سے. سرکولر میرے پاس موجود ہے کہ ہر ایک جو تختی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی اردو میں ہونی چاہیے. میرے پاس وہ موجود ہے سرکولر. تو ایک شاید فاروق صاحب بھی چیف منسٹر تھے، وہاں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی آفیشلی اردو کو بچانے کے لیے. انہوں نے لکھا تھا کہ کمیٹی بناؤ. آرڈر میرے پاس وہ بھی موجود ہے. اس میں پروٹیکشن اردو کی کیا ہوگی، تحفظ کس طرح دیں گے اردو کو. لیکن بدقسمتی سے کہ یہ بابوز جو ان کے پھر اس کے بعد حالات کیا ہو گئے تو پتہ نہیں، وہ سرکولر بھی اسی کے ساتھ دفن ہو گیا. اور دوسری بات جو آپ نے یہ ہندی اردو سنگم کی بات کی ہے، یہاں پہ کچھ ایسی تنظیمیں تھیں، مطلب کشمیر کلچرل آرگنائزیشن ایک تنظیم تھی جس میں غلام نبی خیال صاحب تھے، پروفیسر حاجنی صاحب تھے، یا فراق صاحب تھے. تو کشمیر وہ اس وقت کشمیری زبان میں کوشر اخبار نکالتے تھے. تو بہت حد تک وہ چلتا رہا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حالات کے وہ تقاضے بھی تھے اور اس کو نظر بھی ہو گیا تو وہ بھی بند ہو گیا. اور میں نے بھی اپنا ایک میگزین شروع کیا تھا، وہ دبستان کے نام سے. اور مجھے اس میں فخر ہے کہ پہلے میگزین میں عصمت چغتائی جیسی عظیم مصنفہ نے میرے لیے اس میں ایک اپنا یہ وہ افسانہ بھیجا تھا تیسری انگوٹھی کے نام سے. اور لیکن اس میں لکھا تھا اس نے کہ امداد صاحب مجھے امید ہے کہ 3-4 ایشوز نکلیں گے. ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ پھر ڈائی ڈاؤن ہی ہو جائے گا. پھر میں نے اس کو کنورٹ کیا ڈیلی پیپر میں. تو ڈیلی پیپر چلتا رہا. تو پھر میں نے ایک نیوز ایجنسی KNB کشمیر نیوز بیورو کے نام سے، ان دونوں صرف یہ KNB اور جیک نیوز تھے وہ نیوز ایجنسی، وہ شروع کی. پھر جب حالات یہاں خراب ہو گئے تو پھر میں نے وہی بند کیا. اور سنگم کی بات ہے، ہم نے مشاعرے کی آل انڈیا مشاعرے ہمارا 2 سال پہلے دہلی میں ہوا تھا. 3 دن تک وہ مشاعرہ چلا وہاں پہ دہلی میں. کیونکہ ہر ایک زبان کی وہاں پہ ترجمانی ہوئی تھی. اور کشمیر سے ہم 2 گئے تھے، ایک پروفیسر مجروح صاحب اور میں. تو وہاں بھی موقع ملا مجھے. پھر آل انڈیا لکھنؤ میں ہمیں موقع ملا وہاں کچھ پڑھنے کے لیے. اور یہ میری خوش قسمتی، حالانکہ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں شاعر، تو ایسی ہی کچھ لکیریں، کچھ لفظ جو آتے ہیں تو میں لکھ لیتا ہوں. وہاں پہ شرکت کی. یہاں پہ گلمرگ میں ایک مفتی صاحب چیف منسٹر تھے، وہاں پہ آل انڈیا مشاعرہ جس میں ندا فاضلی جیسے شہریار جیسے شاعر تھے. تو وہاں بھی مجھے موقع ملا، تو اس میں بھی میں نے شرکت کی. تو ہم نے بھی یہاں ایک ہندی اردو سنگم کی طرف سے ایک شاندار 6 دن تک وہ چلا یہاں پہ، ایک بیگم حضرت محل کے نام سے. تقریباً 30 شعراء کو ہم نے مدعو کیا تھا ہندوستان بھر سے. یہاں بھی آل انڈیا مشاعرے ہوئے. تو اس کے بعد بھی میرے اس سنگم کے بعد بھی کچھ 1-2 مشاعرے ہوئے جس میں باہر سے شعراء آئے تھے. ایک ماحول تھا عجیب سا، مطلب بہت ادبی ماحول تھا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 1-2 سال ہوئے تھے، اب یہ دوبارہ پنپ رہا ہے. انشاءاللہ اس کی کیا مستقبل مجھے لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ روشنی ہوگی. آپ نے بات کی تھی واٹر باڈیز کی، جو کشمیر میں واٹر باڈیز ہیں جیسے ڈل لیک ہیں، تو اس کے ریگارڈنگ بھی آپ نے ایک بل فائل کی تھی. اس متعلق ہمیں کچھ بتائیں تفصیل سے. واٹر باڈیز کے بارے میں نے کہا کہ جھیل ڈل ہے ہمارا، یا آنچار ہے، یا شیخ سر تھا یہاں پہ، جو بھی میں نے کہا کہ شیخ سر کے بارے میں اب وہ ختم ہی ہو چکا ہے. اس کے لیے ہم نے پل ڈالی تھی. تو ہائی کورٹ کے ذریعے وہاں پہ ایک ٹیم بھیجی تھی، انہوں نے سروے کیا تھا، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا، اس کا بندر بانٹ ہو گیا تو وہ ختم ہی ہو گیا. اسی طرح جو ہماری یہ جھیل ہے، ہماری پہچان جو ہے، تو یہ بھی ختم ہو رہی ہے.
اس میں دکھانے کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا، جس میں میں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا کہ کس طرح وہ اس کو اپنی اثاثے کو، اپنے جو جھیلیں ہیں یا جو بھی واٹر باڈیز ہیں، کس طرح ان کو بچاتے ہیں خود. گورنمنٹ، ہم صرف دیکھیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے، لیکن ہم یہاں ذمہ دار خود ہیں. باہر کے ملکوں میں میں نے دیکھا کہ لوگ بھی سامنے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سینس آف بلانگنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری چیز، یہ صاف رہنی چاہیے. میں اگر مثال کے طور پر کوئی چپس کا کوئی ایک پیٹ لاتا ہوں، چپس کھاتا ہوں اور وہ پھینک دیتا ہوں جھیل میں، تو یہاں پہ اکاؤنٹ. اچھا، پالیتھین کے بارے میں ہم نے اپیل کی ہے. اس میں آرڈر، گورنمنٹ کا اسٹینڈنگ آرڈر ہے ہائی کورٹ کا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہاں پہ فیکٹریز ہیں ان کو بند نہیں کیا جاتا ہے. صرف دکھانے کے لیے ہم نے جی آج چیکنگ یہ ہوئی ہے تو ہم نے اتنے کوئنٹل پالیتھین پکڑا. یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے تباہی ہوگی. اگر سول سوسائٹی سامنے نہیں آئے گی، یہ واٹر باڈیز بھی ختم ہو جائیں گی. اور کشمیر میں جو ایک نام ہے کشمیر کا واٹر کے حساب، واٹر ابھی دیکھیے ہمیں مجبوراً پانی منگانا پڑتا ہے باہر سے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. ہمارے جو بچپن میں سرکاری نل لگے رہتے تھے ہر جگہ، ہم جاتے تھے ایسے ہی پانی پیتے تھے، اور اتنی مٹھاس ہوتی تھی اس میں. یا ان جھیل ڈل کا پانی پیتے تھے ہم، ایسے اٹھاتے تھے اور پیتے تھے ہم، اور پیسہ پھینکتے تھے پانی میں اور دیکھتے تھے کہ یہ کہاں تک جائے گا. اتنا صاف شفاف پانی تھا. یہاں پہ گاندھی میموریل کالج کے قریب ڈھونگے ہوا کرتے تھے، وہاں پانی تھا. وہاں سے ہم جاتے تھے شالمار، نشاط اور کیا نام ہے گاندربل. لوگ آتے تھے، پانی پیتے تھے. اچھا یہ بچانے کے لیے ہم اس وقت اس اسٹیج میں پیچھے جا رہے ہیں، ہم سب کچھ کھو رہے ہیں. اس وقت ہم بچاتے تھے اتنے سالوں کے سے پہلے، جب ہمارے پاس کوئی ایسا سادھن نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ ہمارا ہے، پانی ہمیں چاہیے. ابھی دیکھیں واٹر لیول کتنی کم ہو رہی ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اس نعمت کو ہم نے ٹھکرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سزا دے رہا ہے اس میں، کہ ہم نے اس نعمت کو ٹھکرایا اور ہم بے قدری کر رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اس سے اگر ہمارا مستقبل بچانا ہے، ہمیں واٹر باڈیز بچانی ہے، ہمیں سامنے آنا ہے، خاص کر کے سول سوسائٹیز کو. اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمیں اپنا فیوچر، اپنے بچوں کا فیوچر بچانا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے آئیں اور بالکل ٹھوس طریقے سے یہ آگے آ کے کہیں گے کہ ہمارے کل کا جو ہے اثاثہ کم سے کم وہ بچانا ہے. امداد صاحب، آگے کی طرف دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو آپ کے ذہن میں کوئی نیا انیشیٹو یا کوئی پل ہے جو آپ کو لگتا ہے سماجی بہتری کے لیے اس وقت ضرورت ہے؟ دیکھیے، ضرورت اس وقت ہے، جو ہمارا برننگ ایشو ہے اس وقت، جو ہمارے بچے ملوث ہو چکے ہیں ڈرگس میں، سب سے بڑی پرابلم اب یہی ہے ہماری. اس میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ سول سوسائٹی کے علاوہ گورنمنٹ کو بھی آگے آنا چاہیے. اس میں کچھ ورژنز ڈفرینٹ ہیں. ہمارے بچوں کو راغب کیا جا رہا ہے اس کی اور، تو اس کے لیے اگر کچھ کام کیا جائے وہ سب سے اچھا رہے گا، سب سے بہتر یہی ہے. اور دوسرے اس میں ہے کہ گھر والوں کو چاہیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. جب وہاں سے انیشیٹو ہوگا، گھر سے ہوگا، تو پھر سوسائٹی، پھر محلے، اسی طرح ہمارا سماج بچ سکتا ہے. کل ہی ایک ہماری میٹنگ تھی کہیں پہ، تو وہاں پہ کچھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی آئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ڈرگس یہ مینس ختم کرنا ہے تو ہمیں آگے آنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کلیکٹیولی کام کرنا ہوگا، انفرادی طور پر اس میں کچھ نہیں ہوگا. نہ اس میں کوئی پل کام آئے گی، اور نہ ایک آدمی اس میں کچھ کر سکتا ہے. ہمیں اکٹھے مل جل کے آگے آ کے اس مطلب ہمارے بچوں کا فیوچر بچانا ہوگا. امداد صاحب، آنے والی جنریشن ہے، اگر ان کے بارے میں بات کریں، جو آپ ہی کی طرح ایکٹیوسٹ بننا چاہتے ہیں، یا جو ہمارے لیگل انتھوزیاسٹس ہیں، یا ینگر ایکٹیوسٹس جو ہیں، جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل. دیکھیے، آج تو ان کے لیے مواقع بہت ہیں، فراہم ہے، اور ماحول بھی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہی ہے. ان کو آگے آنا چاہیے بالکل کسی جھجک کے، لیکن اس میں ایسا ہے کہ سنسیئرٹی، ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی چاہیے. یہ میں نہیں کروں گا میں اپیل کروں گا اپنی نام و نمود کے لیے. اس میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. مقصد یہ بھی ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اس فیلڈ میں آئے ہیں. کچھ چھوٹے لائرز بھی ہیں، نئے لائرز بھی ہیں، کچھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. وہ بہت ہی کمنڈیبل جاب کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں ہی اس فیلڈ میں ہوں. بہت سے کچھ اچھے بچے بھی ہیں، کچھ سماجی ورکرز بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے پل کے ذریعے. اور
اس وقت بھی کام کر رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے جو نئی پود ہے وہ سامنے آئے. اگر ہم سے کچھ ہو سکے ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اگر وہ چاہیں اپنی ایک چھوٹی سی اس میں پل کی میں پہلے یہ کہوں گا پل میں ضرورت نہیں ہے کوئی انجمن ہو کوئی تنظیم ہو. ایک بندہ کر سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کو رائٹ ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ اس میں یہی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اور سنسیئرٹی ہونی چاہیے. یہاں پہ بڑھتے ہیں اپنے ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف. سب سے پہلا سوال، لا، جرنلزم اور پوئٹری، وچ ڈیفائنز یو دا بیسٹ؟ ایکچولی تینوں چیزیں لازم بھی ہیں اور ملزوم بھی ہیں. لا بھی ضروری ہے، ایجوکیشن بھی ضروری ہے، جرنلزم بھی ضروری ہے. اور جرنلزم ایک عکاس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے جرنلسٹ اپنے سماج کا. اور وہ اپنا جو آئینہ ہے وہ جوڈیشری میں اس کی حفاظت کر سکتا ہے جوڈیشری کے ذریعے. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے. اور یہی میں کہوں گا کہ جرنلزم میں چاہیے ڈیڈیکیشن، سنسیئرٹی. دوبارہ میں یہی لفظ استعمال کروں گا. اور اس جو بھی جرنلسٹ ہے جو بھی جرنلزم میں آنا چاہے اس میں صرف یہ لگن ہونی چاہیے کہ مجھے یہ سماج جو ہے سماج کا آئینہ بن کے جو خرابیاں ہیں ان کو اجاگر کر کے اس میں سدھار لانا ہے. یا جو برائیاں ہیں ان کو آگے مطلب کہیں اپنے میڈیم کے ذریعے دکھا کے دوسروں کو یہ چاہیے کہ اس پہ عمل کر کے اس کو بچائیں. اپنے سماج کو بچانے کے لیے تو یا اپنے فیوچر کو بچانے کے لیے سنسیئرلی کام کرنا چاہیے. The most memorable moment of your legal activism journey؟ لیگل ایکٹیویزم پہلے جب میں نے بل دائر کی پہلی بل جو جس کا نتیجہ نکلا نا، آئی واز تھرلڈ. میں نے کہا کہ مجھ سے یہ کام ممکن ہوا کہ میں نے کہیں سے بھی اگر میں لفظ اپنے آپ پہ یہ ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں. پہلے میں نے کوشش کی کہ کسی نے میرے مذہب کے نام پہ غلط طریقے کا استعمال کیا اور میں نے اپنی طریقے سے کوشش کی اس کو صحیح ڈھنگ سے پیش کرنا. A social cause you believe needs immediate attention؟ ڈرگس جو ہمارا مین سسٹم زبردست ہمارے سماج میں پھیل چکا ہے، اس کے لیے زبردست طریقے سے کام کرنا ہے. بہت طریقے سے مطلب ویگرسلی اور ڈیڈیکیشن اس میں بھی ہونی چاہیے. ہمیں آگے آنا چاہیے اور یہ مصلحت پسندی نہیں چاہیے. The best advice you have ever received؟ میرے والد ٹیچر تھے تو مجھے کافی انسپریشن ان سے ملی ہے. میں صرف اس میں ایک ایڈ کروں گا، بخشی غلام محمد جو پرائم منسٹر تھے آج خود آ کے انہوں نے میری والد کی ٹرانسفر رکوائی اور خود اس میں سکول میں گئے تھے کیونکہ وہاں اسٹرائک ہوئی تھی کہ اس کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے. یہاں سے چھتربل میں تھے وہ، تو ایز پرائم منسٹر وہ گئے وہاں. تو میرے والد نے صرف یہی ہمیں سکھایا ہے کہ سنسیئر رہو، آنیسٹ رہو، کسی پہ مطلب نہ ظلم کرو نہ ظلم ہوتے دیکھو. اگر ظلم کرو گے تو وہ بھی خراب صحیح نہیں ہے، اگر ظلم سہنا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، نہ کسی کو ظلم کرنے دو. آخری سوال، one thing about Kashmir that the world misunderstands؟ کشمیریت. امداد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شمارے میں شامل ہوئے، اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی. دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، جو اپنی ایکسپیرینس تھی مجھے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو. شکریہ. ناظرین، آج کی ملاقات میں بس اتنا ہی. باقی اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ.